صحابہ رضوان کے زمان میں جو نوجوان تھے مرد اور عورت وہ بھی شریعت کی پابندی کرنے والے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بہت مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے. سفر میں جا رہے تھے, ویرانے میں ایک نوجوان دیکھا جو بکریاں چرا رہا ہے. ویرانے میں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دو, ہم ذبح کریں گے اور اس کو بھونیں گے, تم بھی کھا لینا ہم بھی کھائیں گے, تمہیں پیمنٹ دے دیتے ہیں. اس نے کہا جناب سوری, یہ تو میں مالک نہیں ہوں, میں تو صرف چرانے والا ہوں, مالک کوئی اور ہے. تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہہ دیا اتنی تمہاری بکریاں ہیں, تم کہہ دینا کہ بھائی بکری کو بھیڑیا کھا گیا, مالک کو کیا پتہ چلتا ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو وہ ان پڑھ بکریاں چرانے والا نوجوان آگے سے عبداللہ ابن عنہ کو کہتا ہے کہ حضرت اگر میں یہ کہوں گا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا فَأَيْنَ اللَّهُ, تو پھر اللہ کہاں ہے. تو عمر لانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے دلوں میں کیا ایمان بھر دیا کہ معاشرے کا ایک ان پڑھ نوجوان جنگل کی تنہائی میں بھی کسی گناہ کا موقع کوئی دکھاتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ اگرچہ بندے نہیں دیکھتے, بندوں کا پروردگار تو دیکھ ہی رہا ہے. عمر لانو اپنے زمانے خلافت میں گلیوں میں چل رہے ہیں کہ دیکھوں کہ لوگ کس حال میں ہیں. ایک گھر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز آئی. ذرا قریب ہو کے سنا کیا بول رہی ہیں. تو ایک بڑی عمر کی عورت کہہ رہی تھی بچی کو کہ بکری نے دودھ دے دیا. اس نے کہا دے دیا. پورا دیا یا کم دیا؟ اس نے کہا کم دیا ہے. کہنے لگی لینے والے تو پورا مانگیں گے تو کچھ پانی اس میں ڈال کے پورا کر دو. لڑکی نے کہا کہ میں تو پانی نہیں ڈالوں گی, عمر لانو نے منع کیا ہے. تو بوڑھی عورت نے آگے سے کہہ دیا کہ عمر لانو کوئی دیکھ تو نہیں نہ رہے. تو لڑکی نے جواب دیا کہ عمر لانو نہیں دیکھتے, عمر کا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے. ینگ بلڈ, گرم خون, جن کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ایمان نے ان کو بھی باندھ کے رکھ دیا کہ موقع ہونے کے باوجود وہ سوچتے بھی نہیں تھے. عمر لانو اتنا خوش ہوئے کہ پھر آپ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا اور پھر ان کی شادی کر دی. تو جس دور میں نوجوان بچے اور بچیوں کی یہ کیفیت ہو, ذہنی کیفیت ہو کہ اللہ دیکھتا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ جو چار خاص باتیں ہیں نا, ان کی عجیب انسان کی زندگی میں اس کی تاثیر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ پھر اللہ کے سوا کسی اور سہارے کے پیچھے نہیں بھاگتا. وہ سب سہاروں کو توڑ دیتا ہے, وہ سب سہاروں کو چھوڑ دیتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ میرے اس حال میں مجھے دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں. اور اس کی دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ دیکھو ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا. اتنی بڑی آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. ان کو جھولے میں بٹھایا گیا کہ جھولے سے ان کو دور سے پھینکیں گے. جب جھولے میں بٹھا دیا گیا اور ان کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا تو ظاہر کے سارے اسباب ختم ہو چکے تھے. اس وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ آپ نے میرے ذمے لگایا ہوا ہے کہ میں نے آپ کے انبیاء کی مدد کرنی ہے اور آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, کیا میں مدد کروں؟ تو فرمایا ہاں قبول کرتا ہے تو کرو. تو جبریل علیہ السلام آئے. احادیث میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام جھولے اور آگ کے درمیان ہوا میں تھے, جیسے ایک بندہ گرنے کے لیے دور جا رہا ہوتا. جبریل علیہ السلام آئے
اور آ کے کہا اے اللہ کے خلیل، اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اب فرشتہ آ کے پوچھ رہا ہے، مگر ایمان دیکھیے کہ کیسا مضبوط تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مدد نہیں مانگی. یہ توحید تھی ان کے دل میں کہ سب سہاروں کو توڑ دیا تھا اور سب سہاروں کو چھوڑ دیا تھا. جواب میں کہا، کیا مجھے اللہ اس حال میں دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، جانتے ہیں. فرمانے لگے، حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ یہ علم کہ اللہ میرے حال کو جانتا ہے، اس چیز نے مجھے دوسرے سے، غیر سے سوال کرنے سے روک دیا. مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. جب سب سہاروں کو توڑ دیا اور پھر ان کو آگ میں گرایا گیا، اللہ فرماتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی والی بن جا. تو انسان کا ایمان، اس کو توحید خالص نصیب ہو جاتی ہے. وہ ادھر ادھر کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. کیوں؟ وہ جانتے، جب اللہ جانتے ہیں کہ میں اس حال میں ہوں، لہذا اس پر کتنے بڑے سے بڑے امتحان کیوں نہ آئے، وہ ان امتحانوں کو آسانی سے بھگت جایا کرتا ہے. سب تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اس حال میں نا. جب وہ اس حال میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں بندہ ہوں، میں اس حال پہ راضی ہوں. تو اس بات کا احساس رہنا کہ اللہ میرے حال کو جانتے ہیں، انسان کو غیر کے در پہ جانے سے بچا لیتا ہے، موحد بنا دیتا ہے، پکا کر دیتا ہے توحید کے اوپر. دوسری بات کہ اگر انسان کو یہ علم ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہیں تو پھر اس کو کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے. پیچھے سے فرعون اپنے لاؤ لشکر کو لے کے آ گیا. عجیب صورتحال ہے، آگے پانی کا دریا اور پیچھے فرعون کی فوج کا دریا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، اب ہم دھر لیے گئے، ٹریپ ہو گئے. اس وقت جب کوئی نکلنے بھاگنے کی جگہ نظر نہیں آتی تھی، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، اس وقت ایک یقین بھری آواز اٹھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انما یا ربی سیہدین، کلا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے نکلنے کے لیے کوئی میری رہنمائی فرما دے گا. تو دیکھو چاروں طرف سے انسان گھرا نظر آتا ہے، لیکن یہ یقین ہونا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے، اور وہ اس وقت بھی ایمان کے اوپر قائم ہوتا ہے. یہ احساس ہونا کہ اللہ سن رہا ہے میری بات کو اور دیکھ رہا ہے میرے حالات کو، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان پھر دین کی بات بڑے یقین کے ساتھ کرتا ہے. چنانچہ رب کریم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اپنے بھائی کو لے کے جائیں، میرے یاد سے غافل نہ ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف سا تھا، اس لیے کہ وہ فرعون کی بڑی اسٹیبلشڈ حکومت تھی اور ان سے ایک بندہ غلطی سے قتل ہو چکا تھا.